السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق گریڈ 11 کے یونٹ نمبر 1 سے، جس کا عنوان ہے رسپانسبلٹیز آف دا یوتھ، یعنی کہ نوجوان نسل کی ذمہ داری۔ اس ٹائٹل کو ذرا دیکھ لیں۔ رسپانسبلٹیز ناؤن ہے، آف پریپوزیشن ہے، دا آرٹیکل ایڈجیکٹو ہے، یوتھ ہمارے پاس ناؤن ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک انسان میں اپنی انفرادیت کا ایک جز پیدا ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے کندھوں پر کیا کیا ذمہ داری ہے، خاندان کی کیا ذمہ داری ہے، معاشرتی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایک عوامی سطح پر اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے سے ایک نوجوان پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے اسپیچ سے ایک اقتباس لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہی ہمارا آج کا یہ سارا سبق ہے۔ ٹھیک ہے، اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈی؟ مسٹر چانسلر صاحب، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، when I was approached by the وائس چانسلر، جب وائس چانسلر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا مجھ سے رابطہ کیا with a request، ایک درخواست کے ساتھ to deliver the convocation address، کہ میں ایک جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر ایک خطاب پیش کروں، I made it clear to him، میں نے ان پر یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ there were so many calls on me، کہ میں اتنا زیادہ مصروف تھا that I could not possibly prepare a formal convocation address، کہ میں ایک رسمی طور پر باقاعدہ سے اسناد کی تقسیم کے لیے خطاب کو ممکنہ طور پر تیار نہ کر سکا on an academic level، تدریسی سطح پر with regard to the great subjects، ان عظیم مضامین کے حوالے سے with which university deals، جن میں یونیورسٹی پڑھاتی ہے، such as مثلا آرٹس، فنون، ہسٹری، تاریخ، فلسفی، فلسفہ، سائنس، لا، قانون اینڈ so on، اور اس طرح کے دیگر مضامین۔ I did، میں نے کیا، however، تاہم، promise، وعدہ، to say، یہ کہہ کر a few words to the students on this occasion، کہ میں اس موقع پر طلباء سے 4 الفاظ کہوں گا، and it is in fulfillment of that promise، اور یہ اسی وعدے کو مکمل کرنے کے غرض سے ہی ہے that I will address you now، کہ میں اب آپ سے مخاطب ہوں گا۔ مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات، جب وائس چانسلر نے اس درخواست کے ساتھ مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کانوکیشن سے خطاب کروں، تو میں نے یہ اس پر واضح کر دیا کہ میں اتنا مصروف ہوں کہ ایک تعلیمی سطح پر، تدریسی سطح پر ایک رسمی کانوکیشن کے موقع پر دیا جانے والا خطاب تیار نہ کر سکوں گا ان بڑے بڑے مضامین سے متعلق جن میں یونیورسٹی تعلیم دیتی ہے، مثلا تاریخ، فلسفہ، آرٹس، سائنس، قانون اور اس طرح کے دیگر مضامین۔ تاہم میں نے اس موقع پر طلباء سے چند الفاظ کہنے کا بھی وعدہ کیا، اور یہ اسی وعدے کی پاسداری ہے کہ میں اب آپ سے خطاب کروں گا۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے لیٹ می تھینک دا وائس چانسلر، مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دے فار دا فلیٹرنگ ٹرمز، ان تعریفانہ اصلاحات کے لیے ان وچ ہی ریفرڈ ٹو می، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے میرا حوالہ دیا یا میرا ذکر کیا۔ سب سے پہلے مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دے کہ جنہوں نے اتنے تعریفانہ اصلاحات کے ساتھ میرا ذکر فرما۔ مسٹر وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم، مسٹر وائس چانسلر، جو کچھ بھی میں ہوں، اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، اور جو کچھ بھی میں کرنے کے قابل ہوا ہوں، آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میئر آف ڈیوٹی، میں نے اس کو صرف اور صرف محض اپنا ایک ذمہ داری کے طور پر نبھایا ہے، which is incumbent upon every مسلمان، جو کہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، to serve his people honestly and selflessly، کہ وہ اپنے لوگوں کو دیانتداری کے ساتھ اور بے لوث انداز میں خدمت کرے۔ مسٹر وائس چانسلر، میں جو کچھ بھی ہوں اور میں جو کچھ بھی کرنے کے قابل رہا ہوں، میں نے یہ سب کچھ محض فرض سمجھ کر کیا ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دیانتداری اور بے لوث انداز سے اپنے لوگوں کی خدمت کرے۔ ان ایڈریسنگ یو، اب سے خطاب کرتے ہوئے، آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو، میں یہاں پر آپ سے مخاطب نہیں ہوں ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایک ریاست کے سربراہ ہونے کے ناطے سے، بٹ ایز اے فرینڈ، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے، اینڈ ایز ون، اور اس شخص کی حیثیت سے who has always held you in affection، جس نے آپ کو ہمیشہ اپنے دل کے بہت قریب رکھا ہے۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں آپ سے بحیثیت ریاستی سربراہ مخاطب نہیں ہوں، بلکہ بحیثیت ایک دوست مخاطب ہوں، اور ایک ایسے فرد کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے، آپ کو دل کے بہت قریب رکھا ہے۔ many of you، آپ میں سے بہت سارے، have today got your diploma
diplomas and degrees, نے اپنے ڈپلومے اور ڈگریز یعنی کہ اسناد حاصل کر لیے ہیں. And I congratulate you, اور میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں. Just as you have won the laurels, جس طرح سے آپ نے یہ اعزازیے جیتے ہیں in your university, اپنی یونیورسٹی میں, and qualified yourself, اور خود کو قابل بنایا ہے, so I wish you all success in the wider and larger world. اسی طرح سے اس وسیع اور عریض دنیا میں میں آپ کے لیے کامیابی کی خواہش رکھتا ہوں that you will enter, جس میں تم داخل ہونے جا رہے ہو. آپ میں سے بہت سو نے آج ڈپلوما اور اسناد حاصل کر لی ہیں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی میں کامیابیاں یعنی کہ تمغات حاصل کی ہیں, اسی طرح سے میں اس وسیع تر اور عظیم عملی زندگی میں آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں جس میں آپ لوگ داخل ہوں گے. Many of you have come to the end of your scholastic career. آپ میں سے بہت سارے طلباء اپنے تعلیمی کیریئر کی ختام پر آ چکے ہیں and stand, اور ٹھہرے ہیں at the threshold of life, اور زندگی کی دہلیز پر. آپ میں سے بہت ساروں نے اپنے تعلیمی کیریئر کا اختتام کر لیا ہے اور زندگی کی دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں. Unlike your predecessors, آپ کے بزرگوں اور آباء و اجداد کے برعکس, you fortunately left this university, آپ خوش قسمتی سے یونیورسٹی چھوڑنے جا رہے ہیں to enter the life, زندگی میں داخل ہونے کے لیے under a sovereign independent state of your own, آپ کی اپنی ذاتی خود مختار آزاد ریاست کے تحت. اپنے آباء و اجداد یا اسلاف کے برعکس آپ خوش قسمتی سے یونیورسٹی چھوڑ کر ایک خود مختار اور آزاد زندگی میں داخل ہو جائیں گے. It is necessary, یہ انتہائی ضروری ہے that you, کہ آپ and your other fellow students, اور آپ کے دیگر ساتھی طلباء fully understand, مکمل طور پر سمجھ جائے the implications, مضمرات کو یعنی کہ پوشیدہ معنوں کو of the revolutionary change, اس انقلابی تغیر کے that took place, جس نے جنم لیا on the birth of Pakistan, that took place, جو وقوع پذیر ہوا on the birth of Pakistan, پاکستان کی جنم کے ساتھ. یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ خود اور آپ کے دیگر طالب علم ساتھی اس انقلابی تبدیلی کے اثرات, نتائج کو پوری طرح سمجھتے ہوں جو پاکستان کی تخلیق کے موقع پر نمودار ہوئیں. We have broken the shackles of slavery, ہم غلامی کی بیڑیوں کو, زنجیروں کو توڑ چکے ہیں. We are now a free people, اب ہم آزاد لوگ ہیں. Our state is our own state, ہماری ریاست ہماری ذاتی ریاست ہے. Our government is our own government, ہماری حکومت ہماری ذاتی حکومت ہے. Of the people, لوگوں کی ہے. Responsible to the people of the state, اور ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے. And working for the good of the state, اور ریاست کی فلاح بہبود و بہتری کے لیے کام کر رہی ہے یا زیر عمل ہے. Freedom, however, آزادی تاہم doesn't mean license, آزادی سے مراد کوئی آزاد اختیار نامہ یا اجازت نامہ بالکل بھی نہیں ہے. It does not mean, اس کا یہ قطعی مطلب نہیں that you can now behave just as you please, کہ آپ اس طرح سے برتاؤ کریں جیسے آپ کی چاہ ہو, آپ کی خواہش ہو, آپ کا من ہو, and do what you like, اور وہ سب کچھ کرتے پھرے جو آپ کی منشا ہو, irrespective, بلحاظ of the interest of other people or of the state, بلحاظ ریاست اور دیگر لوگوں کے غرض یا فائدوں کی. تاہم آزادی کا مطلب ایک آزادانہ اختیار نامہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو کچھ کرنا چاہو کر سکیں اور دوسرے لوگوں یا ریاست کے مفادات سے قطع نظر ہو کر. A great responsibility rests on you, ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. And on the contrary, اور اس کے برعکس, more than ever, اب سے کہیں زیادہ, it is necessary for us, یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے, to work as a united, کہ ہم ایک متحد and disciplined اور منظم نیشن قوم کے طور پر کام کریں. اب آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, بلکہ اس کے برعکس اب پہلے سے بہت زیادہ. یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی طرح کام کریں. What is now required of us all, اب ہم سب سے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, طلب ہے, اس constructive spirit, ایک تعمیری جذبہ, and not the militant spirit, اور نہ کہ مجاہدانہ جذبہ, of the days, ان دنوں کا, when we were fighting for our freedom, جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. اب ہم سب کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم تعمیری جذبہ یا تعمیری سوچ اپنائیں, نہ کہ اس زمانے کا مجاہدانہ جذبہ جب ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. It is far more difficult, یہ حد درجے کہیں زیادہ مشکل ہے, to construct, تعمیر کرنا, than, بجائے,
to have a militant spirit کہ ایک مجاہدانہ جذبہ ہو for the attainment حصول کے لیے of freedom آزادی کے حصول کے لیے مجاہدانہ جذبہ رکھنے سے تعمیراتی جذبہ تعمیر کے لیے کئی درجے مشکل ہے. It is easier to go to jail جیل جانا نہایت ہی آسان ہے اور fight for freedom یا آزادی کے لیے لڑنا then بجائے to run a government کہ حکومت کو چلایا جائے. حکومت کو چلانے سے آزادی کے لیے لڑنا اور اس کے لیے جیل جانا کچھ درجے یا حد درجے آسان ہے. Let me tell you something مجھے ایک چیز بتانے دو of the difficulties ان دشواریوں کے متعلق that we have overcome جن کو ہم شکست دے چکے ہیں مغلوب کر چکے ہیں and of the dangers اور ان خطرات کو that still lie ahead جو کہ ابھی ہمارے اوپر آنے والے ہیں. مجھے ذرا ان دشواریوں کے متعلق لب کشائی کرنے دو جن کو ہم مغلوب کر چکے ہیں اور ان خطرات کے متعلق جو کہ ابھی ہمارے سامنے ہیں جو آنے والے ہیں. thwarted ناکام in their desire اپنی خواہشوں میں to prevent کہ وہ باز رکھیں the establishment of پاکستان کے قیام کو پاکستان کی ترویج و اشاعت کو. our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us ہمارے دشمنان نے ہم کو تباہ کرنے اور کمزور کرنے کے لیے وسائل اور طور طریقوں کو تلاش کرنے میں اپنی ساری تر توجہ مرکوز کر دی ہے. پاکستان کے قیام اور پاکستان کو بننے سے باز رکھنے کی اپنی خواہشوں میں ناکام ہمارے دشمنوں نے اب اس کو تباہ کرنے اور اس کو کمزور کرنے کے تمام وسائل اور طریقوں کو تلاش کرنے میں اپنی تمام توجہ مرکوز کر دی ہے. بس hardly had the new state come into being بمشکل ہی یہ نئی ریاست ابھی وجود میں آئی تھی when came the Punjab and Delhi Holocaust کہ پنجاب اور دہلی کا عالمگیر بربادی کا واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا. thousands of men ہزاروں کی تعداد میں مرد women خواتین children اور بچے were mercilessly butchered کو نہایت ہی دلی سے بے رحمی سے ظالمانہ طریقے سے ذبح کر دیا and millions were uprooted from their home اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے گھروں سے اکھاڑا گیا یا ان کو اپنے گھروں سے زبردستی نکالا گیا. بس اسی طرح نئی ریاست بمشکل ہی وجود میں آئی تھی جب پنجاب اور دہلی کی تباہی اور بربادی کے واقعات پیش آئے. ہزاروں مرد و خواتین اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ذبح کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. over 50 lakhs of these arrived in Punjab 50 لاکھ سے زائد کے افراد ان میں سے پنجاب آئے. within a matter of weeks ہفتوں میں 50 لاکھ سے زیادہ افراد پنجاب میں آئے. the care and rehabilitation of these unfortunate refugees ان بیچارے اور بدقسمت مہاجرین کی دیکھ بھال اور بحالی stricken in body and in soul جو کہ اپنے جسموں اور روحوں میں جھنجھوڑے گئے تھے presented problems نے مسائل کھڑے کیے which might well have destroyed many of a well established state جو کہ اس طرح سے قائم کئی مضبوط ریاستوں کو بھی برباد کرتے تھے. those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception شروعات اور آغاز لیکن ہمارے وہ دشمنان جنہوں نے پاکستان کو اس کی آغاز یا شروعات میں ہی ختم کرنے کا امید لگائے بیٹھے تھے by these means and were disappointed ان ذرائع کے ذریعے سے were disappointed مایوس ہو گئے. لیکن ہمارے ان دشمنوں کو نہایت ہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جو ابتدا ہی سے پاکستان کو ان طریقوں سے ختم کرنا چاہتے تھے. نہ صرف has Pakistan survived the shock of that upheaval نہ صرف پاکستان اس انتشار کے صدمے سے باہر آیا ابھرا but also it has emerged stronger لیکن بلکہ یہ پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ابھرا more chastened مزید پاک باز پاکیزہ and better equipped than ever اور بہتر وسائل سے لیس ہو کر پہلے سے کئی زیادہ. پاکستان نے نہ صرف اس انتشار کا صدمہ برداشت کیا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط پاکیزہ اور بہتر وسائل سے لیس ہو کر ابھرا. There followed in rapid succession other difficulties اس کے بعد تیزی سے ایک کے بعد دیگرے دوسری مشکلات بھی ابھرے such as مثلاً upholding باز رکھنا روکنا by India of our cash balances ہندوستان کا ہمارے نقد رقوم کو روکنا of our share of military equipment
ہمارے فوجی ساز و سامان میں حصہ روکنا and lately اور بعد ازاں the institution of an almost complete economic blockage of your province اور بعد میں آپ ہی کے صوبے کی تقریباً مکمل معاشی بندش. اس کے بعد تیزی سے ایک کے بعد دیگر دوسرے مشکلات ابھرے، مثلا ہندوستان کا ہمارے نقد رقوم کو روکنا، فوجی ساز و سامان میں ہمارا حصہ روکنا اور بعد میں ہمارے ہی صوبے کی تقریباً مکمل معاشی بندش. I have no doubt مجھے کوئی شک نہیں ہے that all right thinking men کے تمام صحیح سوچ رکھنے والے، ذہنیت رکھنے والے افراد in the Indian Dominion حکومت ہندوستان میں deplore افسوس کرتے ہیں these happenings ان واقعات پر. And I am sure مجھے یقین ہے the attitude of the mind کہ یہ ذہنیت، اس طرح کی ذہنیت کا رویہ that has been responsible for them جو کہ ان تمام کے لیے ذمہ دار ہے will change تبدیل ہوگا. But it is essential لیکن یہ بھی ضروری ہے that you should take note of these developments کہ آپ کو ان تمام تر حالات پر نظر ہونی چاہیے یا نظر رکھنی چاہیے. ہمیں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے واقعات کے ذمہ دار لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ بھی لازمی ہے کہ آپ لوگ ان حالات پر نظر رکھیں یا آپ لوگوں کی ان حالات پر کڑی نظر ہونی چاہیے. دے اسٹریس وہ بارہا زور دیتے ہیں the importance of continued vigilance on our part ہماری طرف کی مسلسل احتیاط کی اہمیت پر. Your main occupation should be in fairness to yourself آپ کی سب سے اہم یا بنیادی ذمہ داری اپنے ذات کی طرف مخلص ہونا چاہیے. In fairness to your parents اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہونا یا امانت دار ہونا چاہیے. And indeed in fairness to your state اور حقیقتاً یقیناً اپنی ریاست کے ساتھ دیانتداری ہونی چاہیے یا مخلص ہونا چاہیے. To devote your attention آپ اپنی توجہ مرکوز کر دیں solely صرف to your studies اپنے مطالعے کی طرف. وہ ہماری طرف کی مسلسل احتیاط یا کھڑی نظر کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. آپ کا اصل کام اپنے آپ سے ایمانداری، اپنے والدین سے ایمانداری اور در حقیقت ریاست سے ایمانداری ہونی چاہیے کہ آپ اپنی توجہ مکمل طور پر اپنے مطالعے پر مرکوز کر لیں. It is only thus صرف اسی طرح سے ہی that you can equip yourself for the battle of life زندگی کی لڑائی کے لیے خود کو قابل بنا سکتے ہیں that lies ahead of you جو کہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ ابھی آنے والی ہے. صرف اسی طریقے سے ہی آپ آئندہ زندگی کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں. Only thus will you be an asset صرف اسی طرح سے ہی آپ ایک قیمتی اثاثہ ہوں گے and a source of strength اور طاقت کا ایک بہترین ذریعہ and of pride to your state اور اپنی ریاست کے لیے فخر کا. صرف اسی طریقے سے ہی آپ اپنی ریاست کے لیے ایک اثاثہ، طاقت اور فخر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. Only thus صرف اسی طرح سے ہی can you assist it آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں in solving the great social and economic problems نہایت ہی بڑے عظیم معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں that confronted جن سے اس کو سامنا ہے and enable it اور اس کو قابل بنا سکتے ہیں to reach its destined goal اپنے مقصود مقصد تک پہنچنے میں among the most progressive and strongest nations of the world دنیا کی سب سے زیادہ ترقی پذیر اور مضبوط اقوام کے درمیان یا مابین. بس آپ صرف اسی طرح ملک کو درپیش معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اسے دنیا کی ترقی یافتہ اور مضبوط ترین ممالک میں منزل تک پہنچنے کے قابل بنا سکتے ہیں. My young friends میرے نوجوان ساتھیوں I would therefore like to tell you a few points میں آپ کو کچھ یا چند نکات بتانا پسند کرنا چاہوں گا about which you should be vigilant جس کے متعلق آپ کو نہایت ہی محتاط رہنا ہے and beware اور ہوشیار. میرے جوان دوستوں اس سلسلے میں آپ کو چند نکات بتانا چاہوں گا جن کے متعلق آپ کو ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے. Firstly سب سے پہلے beware of the fifth columnist آپ کو ففتھ کالم نگار سے نہایت ہی ہوشیار رہنا چاہیے. ففتھ کالمنسٹ بیسکلی یہ ٹرم اسپین سول وار 1936-39 میں وجود میں آیا اور اس کو کافی شہرت ملی. یہ تقریبی ایجنٹوں کا ایک گروہ ہوتا تھا جو ملک کی یکجہتی کو مجروح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہاں پر اس کے معنی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ایسے گروہ ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لوگوں کی ذہنیت کو اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں وغیرہ. سیکنڈلی گارڈ اگینسٹ خود کی حفاظت کرو اینڈ ویڈ آؤٹ اور ان کو ختم کر دو، خود سے الگ کر دو. سیلفش پیپل سیلفش سے مراد خود غرض لوگوں کو who only wish to exploit you جو صرف اور صرف آپ کا استحصال یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں so that they may تاکہ ان کو مواقع مل سکے اور وہ خود اپرچونٹیز فائدہ اٹھا سکیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر وطن دشمن عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ خود غرض لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں اور انہیں ختم کر دیں جو اپنی مقاصد کے لیے آپ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تھرڈلی
तीसरा, लर्न टू जज, फैसला करने की सलाहियत पैदा करें, who are really true and really honest and unselfish servants of the state, के रियासत के लिए कौन हकीकतन सच्चे, अमानतदार और बेलौस खिदमतगार हैं, who wish to serve the people with heart and soul, जो दिलो जान से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, and support them, और उनको सहारा देना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि उन लोगों को पहचानना सीखे जो कि हकीकी मायनों में रियासत के दयानतदार और बेलौस खादिम हैं, जो दिलो दिमाग से लोगों की खिदमत करना और उनकी हिमायत करना चाहते हैं। There is another matter that I would like to refer to, एक और मामला भी है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। My young friends, मेरे नौजवान साथियों, hitherto, आज तक you have been following the rut, आप पुराने रस्म रिवाजात की ही पैरवी कर रहे थे। You get your degrees, आपने अपनी असनाद हासिल कर ली हैं, and when you are thrown out of this university in thousands, और जब हजारों की तादाद में आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर फेंके जाएंगे, all that you can think, तमाम जो कि सिर्फ आप सोच सकेंगे, and hanker, और आरज़ू या तमन्ना करेंगे, for is गवर्नमेंट सर्विस, वो एक सरकारी मुलाजमत है। मैं एक दूसरे मामले का हवाला देना चाहूँगा। मेरे जवान दोस्तों, आप अब तक पुराने रास्तों पर चल रहे थे या पुराने रस्म रिवाजात के साथ जुड़े हुए थे। आप अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं और जब आप यूनिवर्सिटी से हजारों की तादाद में निकलते हैं तो आप जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखते हैं वो सरकारी नौकरियां होती हैं। एज जैसे कि योर वाइस चांसलर हैज राइटली स्टेटेड, आपके वाइस चांसलर ने निहायत ही बेहतर अंदाज में बयान किया है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तालीम के पुराने निज़ाम का बुनियादी मकसद, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, और मौजूदा हुकूमत के निज़ाम के मुतल्लिक, हितरतो आज तक, वाज रियली टू हैव वेल ट्रेन्ड वेल इक्विप्ड क्लर्क्स, का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन तरीके से तरबियत याफ्ता और बेहतरीन तरीके से काबिल क्लर्क्स ही था। जैसे कि आप ही के वाइस चांसलर ने पुराने निज़ाम तालीम और मौजूदा हुकूमती निज़ाम का बजा तौर पर बड़ा मकसद बयान किया है, जो कि अब तक अच्छे तरबियत याफ्ता क्लर्क्स पैदा करना है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सम ऑफ देम वेंट हायर, इनमें से कुछ ने तरक्की की, एंड फाउंड देयर लेवल, और अपनी सतह पर पहुंच गए, बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल इक्विप्ड वेल क्वालिफाइड क्लर्क, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ वो बेहतरीन अंदाज में तरबियत याफ्ता और काबिल क्लर्क्स ही पैदा करना था। बेशक इनमें से चंद तरक्की करते हुए अपनी सतह पर पहुंच गए, लेकिन मजमूई तौर पर सिर्फ अच्छे तालीम याफ्ता क्लर्क पैदा करना था। सिविल सर्विस वाज मेनली स्टाफ बाय द Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. सिविल सर्विसेज में ज्यादातर ब्रिटेन के लोग थे, बरतानवी लोग थे। बाद में इसमें हिंदुस्तानी अनासिर यानी कि लोगों को मुतारिफ कराया गया और बतदरीज इनमें इजाफा हुआ। अच्छा, the whole principle was to create a mentality, सारा का सारा मकसद एक तरह की ज़हनियत को पैदा करना था, तख्लीक करना था, साइकोलॉजी, नफ्सियात को, एंड स्टेट ऑफ माइंड, और जहन की एक ऐसी हालत को, that an average man, के एक औसतन आदमी, when he passed his BA और MA, कि जब वो अपनी BA बैचलर ऑफ आर्ट्स और MA या मास्टर ऑफ आर्ट्स को पास कर ले, was to look for some job in government, कि वो फिर बाद अज़ा हुकूमत में अपने लिए नौकरी को तलाश करे। अच्छा, पूरा असूल सिर्फ ये ज़हनियत सोच पैदा करना था कि एक मुतवसत आदमी BA या MA पास करने के बाद हुकूमती इदारों में मुलाजमत की ख्वाहिश रखता हो, मुलाजमत की तलाश करे। If he had it, अगर उसे मिल जाती, he thought, वो सोचता, he had reached his height, कि वो अपने मकसद मकसूद या अपनी कामयाबी को पहुंच चुका था। I know, मैं जानता हूँ, and you all know, और आप सब जानते हैं, what has been really the result of this, कि हकीकतन इसका क्या नतीजा निकलता है। Our experience has shown, हमारे तजर्बात से ये बात वाज़ेह है, that an MA earns less than a taxi driver, कि एक MA पास टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants, और बहुत सारे सरकारी और बहुत सारे नाम निहाद सरकारी अहलकार मामूली तनख्वाहों पर काम करने वाले घरेलू मुलाजमीन से हद दर्जे बुरे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं, who are employed by well-to-do people, और वो घरेलू मुलाजिम जिनको अमीर लोगों ने अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा होता है। हमारा तजर्बा बताता है कि MA पास बंदा एक टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है और ज्यादातर हुकूमती मुलाजिम हाथ से मजदूरी करने वाले मजदूरों से ज्यादा बुरे हालात में जिंदगी गुजारते हैं, जो कि अमीर लोगों के यहाँ मुलाजमत पर होते हैं। नाउ अब आई वांट यू, मैं चाहता हूँ, टू गेट आउट ऑफ दैट रिट, कि आप इस पुराने रस्म रिवाज से बाहर आए, एंड दैट मेंटेलिटी, और
اور اس طرح کی ذہنیت سے اینڈ اسپیشلی ناؤ، اور خاص طور پر اب دیٹ وی آر ان فری پاکستان، کہ اب ہم ایک آزاد پاکستان ریاست میں ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پرانے رسم و رواج اور اس ذہانت سے باہر آئیں، اور خصوصاً اب کہ جب ہم آزاد خود مختار پاکستان میں ہیں۔ گورنمنٹ کی ناٹ ایبزارب تھاؤزینڈ امپاسبل، حکومت ہزاروں کو مواقع فراہم نہیں کر سکتی، ناممکن ہے، بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ، لیکن اس مقابلہ میں کہ بہت سارے آپ میں سے سرکاری نوکری چاہتے ہیں وہ اخلاقی طور پر گر جاتے ہیں۔ گورنمنٹ can take only a certain number، حکومت صرف ایک معمولی سی تعداد ہی لے سکتی ہے، and the rest cannot settle down to anything، اور باقی سارے کسی بھی کام کے لیے نہیں رہتے ہیں، and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own access to grant، اور مواقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس احتسال کے لیے تیار رہتے ہیں جو کہ لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کا احتسال کرتے ہیں۔ حکومت کے لیے ہزاروں افراد کو ملازمت دینا ناممکن ہے، لیکن حکومتی ملازمت حاصل کرنے کے مقابلے میں آپ کی اکثریت حوصلہ ہار جاتی ہے۔ حکومت صرف خاص تعداد میں افراد کو ملازمت دے سکتی ہے اور بقیہ لوگ کسی بھی دوسری جگہ ملازمت نہیں پا سکتے، اور اسی طرح وہ مایوس ہو کر ہمیشہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کے پاس توڑنے کے لیے اپنی کلہاڑیاں ہوتی ہیں، مطلب ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ Now I want you that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو، اپنی توجہ کو، اپنے مقاصد اور خواہشات کو دوسرے دیگر ذرائع اور راستوں اور شعبوں کی طرف موڑ لے that are open، جو کہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں and will increasingly become so، اور تیزی سے ان میں اضافہ ہوگا۔ There is no shame in doing manual work and labor، ہاتھ سے کام کرنا اور مزدوری کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ There is an immense scope in technical education، تکنیکی تعلیم میں بے تحاشا گنجائش ہے۔ For we want technical qualified people very badly، کیونکہ ہمیں تکنیکی طور پر قابل افراد کی اشد ضرورت ہے۔ You can learn banking، commerce، trade، law، etc۔ آپ بینکنگ، تجارت، کاروبار اور قانون سیکھ سکتے ہیں which provide so many opportunities now، جو کہ اب کافی سارے مواقع فراہم کرتی ہے۔ Already you find that new industries are being started، آپ کے علم میں پہلے سے ہے کہ بہت ساری صنعتیں اب شروع ہو چکی ہیں۔ New banks and insurance companies، نئے بینک اور انشورنس کمپنیاں، نیو کمرشل فارمز، نئے تجارتی ادارے are opening، کھل رہے ہیں and they will grow as you go on، اور ان میں اضافہ ہوتا رہے گا جو آپ لوگ اس میں حصہ لیں گے۔ پہلے ہی سے آپ کو معلوم ہے کہ نئی صنعتیں کھولی جا رہی ہیں اور نئے بینک، نئے انشورنس کمپنیاں، نئے تجارتی مراکز کھل رہے ہیں، اور جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ترقی کرتے جائیں گے۔ Now these are avenues and fields open to you، اب یہی شعبے اور راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ Think of them and divert your attention to them، ان کے متعلق سوچیں اور ان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں۔ And believe me، اور ہمارا یقین کریں، you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there، اور ہمارا یقین کریں کہ آپ گورنمنٹ سروس میں جانے کے مقابلے میں خود کو زیادہ فائدہ پہنچائیں گے۔ What I should say، مجھے جو کہنا چاہیے، a circle of clerkship، جو کہ کلرک گیری کا ایک دائرہ ہے، working there for morning till evening، جو کہ صبح سے رات تک وہاں کام کرتا ہے، in most dingy and uncomfortable conditions، نہایت ہی افسردہ، غمگین، گندے طرح کے اور بے چین ماحول میں۔ اس چیز میں جس کو ہم کلرکشپ کہیں گے، جہاں پر آپ کو صبح سے شام تک ایک پریشان کن اور مشکل حالات میں کام کرنا ہوتا ہے یا ہوگا۔ You will be far more happy، آپ کئی حد درجے خوش ہوں گے، and far more prosperous، اور حد درجے کامیاب، with far more opportunities to rise، ترقی کرنے کے لیے مزید مواقع کے ساتھ، if you take the commerce and industry and will thus be helping not only yourself but also your state۔ اگر آپ کامرس اور صنعت کی شعبہ کو اختیار کرتے ہیں، اس طرح سے آپ نہ صرف اپنی ذات کی بلکہ اپنی ریاست کے لیے بھی کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ صنعت و تجارت کا پیشہ اختیار کریں گے تو آپ بہت سے مواقع کے ساتھ بہت زیادہ خوش اور خوشحال ہوں گے، اور اسی طرح نہ صرف آپ اپنے آپ کی مدد کر سکیں گے بلکہ اپنی ریاست کی بھی۔ I can give you one instance، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ I know a young man، میں ایک نوجوان شخص کو جانتا ہوں، who was in government service، جو سرکاری ملازمت میں تھا۔ 4 years ago، 4 سال بعد، he went into a banking corporation، وہ ایک بینکی ادارے میں گیا، on 200 rupees، 200 روپے ماہانہ پر، because he had studied the subject of banking، کیونکہ اس نے یا انہوں نے بینکنگ کی شعبہ یا بینکنگ کے مضمون
مضمون میں مطالعہ کیا تھا، یعنی کہ بیچلرز کی تھی، ماسٹرز کی تھی وغیرہ. اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر ان ون آف دیئر فرمز، اور آج وہ ان کی ہی کمپنیوں میں، انہی کی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی میں مینیجر ہیں. اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ، اور وہ ماہانہ 1500 روپے کی تنخواہ حاصل کر رہے ہیں ان جسٹ 4 ایئر، صرف 4 سال کی مدت میں. میں ایک نوجوان آدمی کو جانتا ہوں جو کہ سرکاری ملازم تھا. 4 سال پہلے وہ 200 روپے تنخواہ پر ایک بینکنگ کارپوریشن میں چلا گیا کیونکہ اس نے بینکنگ کے مضمون کو پڑھا تھا، اور آج وہ ان کے ایک کمپنی میں مینیجر ہیں اور وہ ماہانہ 1500 روپے تنخواہ لے رہا ہے صرف 4 سالوں میں. These are the opportunities to have، اور حاصل کرنے کے لیے یہی مواقع ہیں. And I do impress upon you، اور میں آپ کو بارہا متاثر کرتا ہوں. Now to think in these terms، کہ آپ انہی طرح سے سوچیں یا اسی سوچ کو. یہی وہ موقع ہے، اور میں آپ کے ذہنوں میں بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح کا سوچ اپنائیں. والسلام.